الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار صدق اللہ العظیم وصدقہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مل کے پڑھو الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سارے یار حضور دے سونے نے سارے یار حضور دے سونے نے سارے یار حضور دے سونے نے یار غار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور مل کے پڑھ لو سارے یار حضور سارے یار حضور یار غار دیاں کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے اندے پیار دیاں کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال صدیق دی آلہ ہستی صدیق دی آلہ ہستی چڑی عشق نبی دی مستی ڈنگ مارے کے سپے خود آکھے ڈنگ مارے کہ سپے خود آکھے پہریدار دیاں کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال کیتا پیار کیتا پیار نبی نال کیتا پیار نبی نال کیتا پیار کیتا پیار نبی نال عاشق نے عشق بکھایا ہے عاشق نے عشق بکھایا ہے کندیاں تے مدنی نو چایا ہے
بولے نوری ویکھ کے اے منظر، بولے نوری ویکھ کے اے منظر، بولے نوری ویکھ، تھوڑی بات زیادہ کر، بولے نوری ویکھ، بولے نوری ویکھ در حبدار دیاں کیا باتاں نے، بولے نوری ویکھ کہ اے منظر، بولے نوری ویکھ حبدار دیاں کیا باتاں نے، سارے یار حضور نے، سارے یار حضور نے، سارے یار حضور، انج پریت نبی نال لائیے، انج پریت نبی نال لائیے، گھر کوئی نہ چیز بچائیے، اے جذبہ ویکھ عمر آکھے، اے جذبہ ویکھ عمر آکھے، اے جذبہ ویکھ عمر آکھے، اے جذبہ ویکھ عمر، بولے میرے یار دیاں کیا باتاں نے، کیتا پیار نے، مل کے پڑھو، کیتا پیار نے، کیتا پیار نبی نال نے، کیتا پیار نبی نال، نزدیک بھی تے رفیق بھی، نزدیک بھی تے رفیق بھی، نبی پاک کے صدیق بھی، پھر کیوں نہ آکھاں اے مایا، پھر کیوں نہ آکھاں وے مایا، دلدار دیاں کیا باتاں نے، کیتا پیار نبی نال۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا، اینو اتار کے سبت لگا لیڑ، پہلے ادھر کر دیں لیڑ، اے سبت لگا ادھر بھی تے ادھر دے میں، جلدی جلدی درود پاک پڑھو ایک بھی، جلدی کر جلدی۔ اللہ تبارک و تعالی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہوں نے کائنات میں سب سے زیادہ اپنی محبت کا حقدار جس ہستی کو سمجھا ہے اسے آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اباب ذی وقار مکہ معظمہ میں جب اسلام کا پرچم اٹھایا گیا، اسلام کے پرچم کو بلند کیا گیا، ابتدائی دنوں کے اندر دار ارقم کی جگہ ہے، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہلا مدرسہ اور پہلی درس گاہ جہاں سے شریعت اسلامیہ کا پہلا درس جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، دین اسلام کا پہلا سبق جس جگہ پہ پڑھایا گیا اس جگہ کو دار ارقم کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو سب سے پہلا جو درس دیا ہے وہ درس تھا دین اسلام کا درس، وہ درس تھا اللہ کے قرآن کا درس۔
وہ درس تھا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا درس۔ مسلمان ہونے کے بعد بندے کو سب سے زیادہ ضروری اور اہم چیز جو اس کے لیے ہے وہ اسلام کا فہم ہے، اسلام کا سمجھنا ہے۔ لیکن اس بزم پہ قربان جائیں جس میں تقریباً 39 لوگ تھے، جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا، جن کی ساری توجہ صرف اور صرف والضحیٰ کے چہرے پر تھی۔ یہ 39 لوگ تقریباً دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور ان کی توجہ صرف اور صرف کہاں پہ تھی؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس پر تھی۔ اباب ذی وقار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہ انداز کہ جب آپ اللہ کے محبوب سے جدا ہوتے تھے تو انہیں لگتا تھا ہماری روح ہمارے قفس انصری سے نکلنے لگی ہے، نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی، نہ اٹھنے کی، نہ بیٹھنے کی، بس صبح و شام ان دیوانوں کے دلوں کے اندر صرف اور صرف دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ان کی غذا تھی۔ اس وقت کفر بڑا عروج پہ تھا، اسلام کے ابتدائی دن تھے۔ اب جہاں پہ مسلمان اسلام کا نام لیتے تھے وہاں پہ ان کے اوپر ایسا تشدد کیا جاتا کہ پھر دوبارہ کوئی اسلام کا نام نہ لے پائے۔ اس لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک گھر کے اندر بٹھا کے صبح و شام اللہ کے پیارے محبوب اپنے رب کی انہیں باتیں سناتے، ان کے سینوں کے اندر اللہ کی محبت کو اتارتے، اللہ تعالی کے ساتھ ان کا تعلق قائم کیا، اور جب پھر یہ قرب انتہا پہ پہنچتا ہے تو پھر سینے کے اندر ایک عشق اور ایک مستی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو کرتے کرتے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دل کے اندر اسلام نے جوش مارا اور ایک دن کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے پیارے محبوب، آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں آج سین کعبہ میں اتر کے آپ کی محبت کا ایک ترانہ نہ سنایا ہوں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں آج سین کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر میں آمنہ کے لال کا قصیدہ نہ پڑھوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جا کے آج اسلام کا پیغام نہ دے آؤں۔ اباب ذی وقار ساتھ کے بیلیوں ساتھیوں نے بڑا سمجھایا، لیکن جب عشق اپنے عروج پہ چلا جاتا ہے پھر بندے کو کچھ نظر آتا نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر یہاں سے نکلنے لگے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا الاللہ والرسول، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے نبی نے سیدنا صدیق اکبر کے لیے دعا کی۔ اللہ کے نبی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی اور دعا کر کے کہا یا اللہ میرا غلام تیرے دین کا پیغام دینے کے لیے، تیرے پیارے نبی کا پیغام دینے کے لیے صحن مکہ میں اترنے لگا ہے، یا اللہ تو میرے اس غلام کی حفاظت فرمانا۔ جس کے ساتھ حضور کی دعا ہو، اللہ کے محبوب تو حضرت سیدنا صدیق اکبر سین کعبہ میں اترے
اور یہ اللہ کے نبی کے بعد پہلا شخص ہے جس نے پہلا خطاب فرمایا اسلام کے لیے. ان کو کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کو خطیب اول، اسلام کے پہلے خطیب. اللہ کے رسول کے بعد، کوہ صفا کے بعد، صحن مکہ کے اندر پہلا خطاب کرنے والے کا نام کیا ہے؟ بولیں، سارے بولیں. پہلا خطاب اسلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر جو پہلا خطاب کیا گیا ہے، وہ خطاب کرنے والا کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم سے اٹھے، سین کعبہ میں تشریف لائے، اور سین کعبہ میں آ کے انہوں نے پہلا خطاب کیا. اور اس پہلے خطاب کے لیے جب تیاری کر کے آئے نا، تو ساتھ والے بیلی دوست کہنے لگے صدیق اکیلا سین کعبہ میں جائے گا. تو سین کعبہ کے چاروں طرف کافروں کے ڈیرے تھے، جیسے بیچ میں کعبہ شریف ہے اور اس کے چاروں طرف کہیں پہ ابو لہب ہے، کہیں عتبہ ہے، کہیں شیبہ ہے، کہیں ابو جاہل ہے. یہ سارے ڈیرے تھے کافروں کے، اور اتنے بڑے بڑے ڈیرے کہ ان کے سامنے کوئی کسی کا نام لیتا نہیں تھا. اپنے گھر میں بات کرنی آسان ہوتی ہے، لیکن کسی کے گھر میں اتر کر جرت اور بہادری کے ساتھ اپنے آقا اور مولا کا ذکر کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. صدیق اکبر دیکھ رہے تھے ہر طرف کفار کے ڈیرے ہیں، اور وہ ڈیروں پر بیٹھ کر اپنے اپنے ڈیرے داری کر رہے ہیں. تو سین کعبہ میں اترنے والا پہلا جو شخص تھا وہ سیدنا صدیق اکبر تھا. دار ارقم سے نکلے، سین کعبہ میں تشریف لائے، اور تشریف لا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہاں پہ اعلان کیا. اعلان کیا؟ لوگوں میری بات سن لو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک ہے. اللہ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور دوسری بات کہا میری بات سن لو، اللہ کے بعد انبیاء کے سلسلے میں سے جو خاتم النبیین نبی جس کو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، وہ عبداللہ کا بیٹا محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے آمنہ کا لال سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں، اور جہان والوں میری بات سن لو، اگر کائنات کا سب سے بڑا کوئی سردار ہے تو وہ آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر کا یہ اعلان کرنا، ابھی اعلان ختم ہوا تھا تو دائیں بائیں سے جو کفار تھے انہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے اوپر حملہ کر دیا. جب حملہ کیا تو نیچے یار کے نام پر مار کھانے میں بھی بڑا مزہ ہے. حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں، مجھے جب آگ پہ لٹایا جاتا یا تپتی ریت پر، اور میں جب لیٹتا تھا اور یار کا نام لیتا تھا، تو کہتے تھے مجھے یار کے نام میں بڑا سکون آتا تھا. مجھے یار کے نام پہ، اپنے آقا کے نام پر بڑی لذت آتی تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نیچے گرے ہوئے ہیں، اور اوپر سے مارتے مارتے کفار نے اپنی طرف سے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ معاذ اللہ مر گیا ہے. اتنا سیدنا صدیق اکبر کو مارا کہ وہ اپنی طرف سے سیدنا صدیق اکبر کو مار کے چلے گئے. چلتے چلتے یہ بات حضرت سیدنا صدیق اکبر کے قبیلے تک پہنچی. جب قبیلے تک پہنچی تو وہ سارے دوڑے آئے.
सिद्दीक़ अकबर को उठा के घर ले गए। वहां पे उन्होंने एक अहद किया कबीले वालों ने कि हम उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठेंगे जब तक सिद्दीक़ अकबर का हम बदला नहीं ले लेते। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर नींद बेहोशी की आलम में पड़े हैं। वालदा माजिदा कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, कभी कहां पे पट्टी कभी कहां पे पट्टी। और मां के सीने में जो औलाद का दर्द होता है वो तो बड़ा निराला होता है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दाएं बाएं वालदा माजिदा फिर रही हैं और सिद्दीक़ अकबर के लबों के करीब जब वालदा ने अपना कान किया ना तो आवाज सुनी कि सिद्दीक़ अकबर की जुबान चल रही है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जुबान अक़दस चल रही है। जब करीब होके सुना ना तो वो क्या कह रहे थे, मा फ़अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी वालदा कहती जब मैंने करीब होके सुना तो सिद्दीक़ अकबर कहते थे मुझे छोड़ो, मैं मोहम्मद के यार को बताओ मेरे यार का हाल कैसा है, मेरे आका का बताओ, मेरे सोने महबूब का बताओ कि कहीं मेरे मारने के बाद उन्होंने उसे नुकसान तो। अब वालदा भी अभी इस्लाम नहीं लाई थी, अबू कुहाफा आपके वालिद थे, उन्होंने भी अभी कलमा नहीं पढ़ा था। जो बरादरी सारी इकट्ठी थी वो भी मुसलमान अभी तक नहीं थे। तो मां ने हजरत सिद्दीक़ अकबर के मुंह पे हाथ रखा, बे कहीं ये आवाज इसकी बरादरी तक ना पहुंच जाए, जो बदला लेने के लिए आए बैठे हैं कहीं वो छोड़ कर ना चले जाएं। अबाब ज़ीवकार हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की वालदा ने पानी का घूंट अपने बेटे के हलक में डाला, लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने पानी पीने से इनकार कर दिया। पानी के घूंट को अपने हलक के अंदर ना जाने दिया। अबू कुहाफा पास आए, कहा बेटा क्या बात है। वालिदा माजिदा ने उसकी बताया, ये तो इसके लब खुले हैं और लबों पर बस एक ही नाम है और वो नाम अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। और जो मौत के अंदर भी याद रखे, जो मौत के अंदर भी किसी का नाम ले उसे सिद्दीक़ कहते हैं, नामे मोहम्मद कहते हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के लबों पे नाम अबू कुहाफा करीब आए, फिर आपका नाम बुलंद हुआ। जब बुलंद हुआ तो बरादरी वालों ने सुना भाई ये तो मोहम्मद का नाम ले रहा है। उन सब ने कहा भी हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, हमने तो आपका बदला लेने की ठानी थी, हम बदला लेते आपका, लेकिन आप फिर भी उसका नाम ले रहे हैं जिसके नाम पे तुम्हें मारा गया, तुम्हें कोसा गया, तुझे सजा दी गई। हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा माजिदा ने जब यह बताया, बस सारे छोड़ के चले गए हैं और वो कहते हैं हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने मां से कहा, मां फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसका सहारा मोहम्मद है उसे दुनिया के सहारों की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आप कहते हैं टूटे दिलों के सहारे मोहम्मद, मिलके कह लो टूटे दिलों के मोहम्मद, टूटे दिलों के मोहम्मद, मिलके पढ़ लो टूटे दिलों के, टूटे दिलों के सहारे मोहम्मद, है बेचारों के चारे मोहम्मद, है बेचारों के मोहम्मद।
محمد بیچاروں کے، محمد بیچاروں کے، اب بے زی وقار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے لبوں پر ایک ہی کلمہ جاری ہے، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں والدہ ماجدہ میری فکر چھوڑ دو، میرا کھانا بھی یہی ہے، میرا پینا بھی یہی ہے، میرا جینا بھی یہی ہے، میرا مرنا بھی یہی ہے۔ والدہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں ماں جی بس میرا حال اچھا کرنا چاہتی ہیں، میرا حال اچھا دیکھنا چاہتی ہیں، تو بس میرا حال محمد کے حال سے جڑا ہے، جا کے مجھے خبر دو اگر میرا یار محمد اچھا ہے تو صدیق اکبر بھی اچھا ہو جائے گا، کیونکہ ٹوٹے دلوں کا محمد، ٹوٹے دلوں کا محمد، ٹوٹے دلوں کا محمد، ٹوٹے دلوں کا محمد بیچاروں کا، محمد بیچاروں کا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ ماجدہ کبھی ادھر دوڑتی ہیں کبھی ادھر دوڑتی ہیں، کیونکہ ابھی آپ نے بھی کلمہ نہیں پڑھایا ہوا، آپ کبھی کسی کے گھر جاتی ہیں کبھی کسی کے گھر جاتی ہیں، مجھے محمد عربی کی خبر مل جائے، کرتے کرتے کسی نے بتایا اے مائی صاحبہ حضرت ام جمیل، حضرت عمر فاروقی ہمشیرہ، اس نے کلمہ پڑھا ہے، وہ محمد کی پل پل خبر رکھتی ہے، اگر تو نے محمد کی خبر لینی ہے ام جمیل کے گھر چلا جا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ ماجدہ آپ کے پاس جاتی ہیں، انہیں جا کے کہتی ہیں میرا بیٹا صدیق اکبر زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، وہ کہتا ہے میرا علاج صرف ایک ہی ہے، اور وہ علاج کیا ہے؟ مجھے محمد کی خبر مل جائے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر مل جائے۔ اے ام جمیل ذرا مجھے محمد کی خبر دے تاکہ میرے بیٹے کا دارو ہو جائے۔ حضرت ام جمیل دوڑی دار ارقم پہ پہنچتی ہیں، جا کے سرکار کو خبر دیتی ہیں اے اللہ کے پیارے نبی صدیق اکبر کو کفار نے اتنا مارا ہے، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی آقا نے حضرت ام جمیل سے پوچھا اب زندگی اور موت کی کشمکش میں میرے غلام کا ارادہ کیا ہے؟ ام جمیل نے کہا آقا وہ کہتا ہے او آ جاؤں میرے ویڑے اے ہو منگتا دعا بیٹھا او آ جا وڑے میرے ویڑے اے ہو منگتا دعا بیٹھا او نہ لنگنا اس رستے تاہی گھر نو سجا بیٹھا۔ حضرت ام جمیل نے کہا یا رسول اللہ صدیق اکبر زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، حضور نے پوچھا اس کا ارادہ کیا ہے؟ اس زندگی اور موت کی کشمکش میں چاہتا کیا ہے؟ حضرت ام جمیل نے کہا یا رسول اللہ وہ صرف یہی چاہتا ہے کہ میری مرتے وقت ملاقات محمد سے ہو جائے۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام جمیل ادھر سے واپسی دوڑتی ہیں، ادھر دار ارقم سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دستگیری فرمانے کے لیے آپ بھی ادھر سے نکل پڑتی ہیں۔ ادھر سے حضرت ام جمیل نے آ کے حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ ماجدہ کو خبر دی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو بتایا ہے، آ کے کہنے لگی ہے ابو بکر صدیق تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے آقا و مولا اپنے مقام پہ ٹھیک اور صحیح سلامت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اچھا یہ خبر سچ ہے، اس نے کہا واللہ یہ خبر سچ ہے، لیکن حضرت ابو بکر کو اللہ کے نبی کے ساتھ اتنی محبت ہے، آپ کہتے ہیں میں اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک میں اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کا دیدار نہیں کر لیتا۔ ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ نے سہارا دیا، ساتھ لے کر دار ارقم کی طرف چل پڑے، ادھر سے اللہ کے نبی چل پڑے، درمیان میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے گلے کے ساتھ لگایا، آپ سے محبت فرمائی، آپ کو بوسہ دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کیا۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا اے صدیق اکبر تجھے کیا چاہیے؟ حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کہنے لگے پروانے کو چراغ ہے پل کو پھول پھول پر، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، بس آپ مل گئے ہیں تو میرا علاج ہو گیا ہے، آپ مجھے مل گئے ہیں تو میرا علاج ہو گیا۔ اتنے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اشارہ اپنی والدہ ماجدہ کی طرف کیا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری والدہ میرے ساتھ آئی ہے، میرا دل کرتا ہے وہ بھی آپ کی غلام ہو جائے، آپ نظر کرم فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ کی طرف نظر کی، اس کے لبوں پہ بھی جاری ہو گیا حق لا الہ الا اللہ اب آبیزی وقارہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہتے ہیں پھر حضرت ابو بکر صدیق نے اتنی اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کی ہے، کسی اور کے ساتھ اتنی محبت نہیں کی، لیکن اس کا بدل حضرت ابو بکر صدیق کو کیا ملا؟ آپ کہتے ہیں کانا ابو بکر حبنا الى رسول اللہ وکانا خیرنا وسیدنا۔ کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی کو محبوب بنایا، اور حضرت ابو بکر صدیق کے لیے عمر کہتے ہیں جب ہم نے اللہ کے نبی کو محبوب کو دیکھنا ہوتا تو سرکار نے فرمایا صدیق اکبر میرا محبوب ہے۔ اب آبیزی وقارہ حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کالا سمیت علیا یعلف اللہ انزل السماء ابی بکر من السماء صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق کی حوالہ سے حضرت علی کے پاس ذکر ہوا، آپ نے کہا اوے ابو بکر کا نام بڑی احتیاط سے دینا، کیونکہ ابو بکر کے نام کے ساتھ صدیق اللہ نے آسمانوں سے بھیجا ہے، کہ سیدنا صدیق اکبر کے نام کے ساتھ جو لفظ صدیق لگا ہے، حضرت مولا علی فرماتے ہیں وہ لفظ صدیق اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجا ہے۔ لفظ صدیق
اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجا ہے کہ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ غلام ہے جس نے اس وقت میرے نبی کی صداقت، میرے نبی کے اعلان سفر معراج کو کہا یا رسول اللہ، بندہ آیا پاس، اس نے آ کے کہا بھی ایک بندہ یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصی گیا، سدرۃ المنتہا گیا، اللہ کی بارگاہ میں گیا، ملاقات کر کے واپس آ گیا، تو صدیق یہ سچی بات ہے ابو بکر؟ اس نے کہا یہ ماننے والی بات ہے، یہ مانی جا سکتی نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب 2 سے 3 بار اس نے اقرار کروا لیا تو تیسری بار اس نے کہا یہ بات تمہیں پتہ ہے کس نے کی ہے؟ صدیق اکبر نے کہا واللہ کس نے کی ہے؟ اس نے کہا تیرے نبی جس پر تو ایمان لایا ہے، جو عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں سفر معراج پہ گیا ہوں اور میں اللہ کا دیدار کر کے آیا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا اور جہان کا کوئی بندہ بھی بات کرے یہ بات ماننے والی نہیں ہے، محمد نے کی ہے تو 100% ٹھیک ہی کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات کی ہے تو یہ بات 100% میرے آقا نے ٹھیک کی ہے۔ اب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہے اور سیدنا صدیق اکبر وہاں پہ حاضر ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا صدیق اکبر یہ تو نے بات مان لی؟ کہا بالکل 100% مان لی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کوئی دلیل بھی نہیں مانگی، کوئی بات بھی نہیں کی، تو نے مان لی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بات تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، یہ بات تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، اس سے بڑی بڑی باتیں جو اللہ تعالیٰ کی خبریں آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں کیا پتا تھا اللہ ایک ہے؟ ہمیں کیا پتا تھا وہ وحدہ لا شریک ہے؟ ہمیں کیا پتا تھا جنت بھی ہے؟ ہمیں کیا پتا تھا دوزخ بھی ہے؟ یا رسول اللہ جب آپ کی بڑی باتیں مان لی ہیں تو یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اسے ہم نے قبول فرما لیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ سرکار نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو، ایک نیک خاتون اور ایک نماز۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا حضور مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ سب سے پہلے محبوب یہ ہے چہرہ آپ کا ہو، تکنا صدیق اکبر کا ہو، آپ کا چہرہ ہو اور میں آپ کا چہرہ تکتا رہوں۔ دوسرے نمبر پہ یا رسول اللہ میرا یہ دل کرتا ہے مال صدیق کا ہو، قدم محمد مصطفیٰ کا ہو، اور میں ہمیشہ اپنا مال آپ کے نام پہ قربان کرتا رہوں۔ اور تیسری بات سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اے آقا میرا یہ دل کرتا ہے بیٹی صدیق کو ہو اور پیش کروں محمد مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں مجھے اپنی رفاقت دینے والا، اپنے قریب کرنے والا، اور لوگوں میں مجھے مال دینے والا، سب سے زیادہ اگر اس معاملے میں میرے ساتھ کسی نے احسان کیا ہے تو اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ احسان کیا ہے، اور اللہ کا احسان ہم پر نبی ہے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میرے اوپر احسان کرنے والا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے مراتب کو اور بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔